نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلام ہو ان شہداء پہ جو کربلا کی ریت پر ایک ایسی داستان لکھ گئے جو قیامت تک نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکے گا۔ ایسی ہستیاں جن کا ذکر کرنے سے ایک دن کی اگر ہم ان سے محبت کر لیں، یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو امام دیلمی مسند الفردوس میں لے کے آئے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ہم انہی ہستیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ جب وقت قریب ہے، جب زینب کا بھائی جو ہے وہ اس سے دور جانے والا ہے، اور جب زینب کے بھتیجے اس سے دور جانے والے ہیں، زینب کی اولاد دور جانے والی ہے، یہ سب معاملات اور معمولات ایک عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہاں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو وہ لذت آشنائی تھی کہ جو ان کو خبر تھی کہ شہادت ہے کیا، شہادت کا رتبہ کیا ہے۔ اسی لیے نہ تو اون و محمد ننھی عمروں میں گھبرائے، اور نہ علی اکبر گھبرائے، اور نہ ہی قاسم بن حسن گھبرائے، نہ عبداللہ بن حسن گھبرائے، نہ احمد بن حسن گھبرائے، نہ حسن مثنیٰ گھبرائے۔ وہاں پہ ایک خاص جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ ان ماؤں کا کردار بھی ناظرین میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو امام حسین پہ قربان ہونے کے لیے ماؤں نے بھی تربیت کی، اور خود امام حسن علیہ السلام جو کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ حضرت قاسم بن حسن کی جب 3 سال عمر مبارک تھی تو آپ وصال، آپ شہادت جو ہے وہ نوش فرما چکے تھے۔ آپ نے جس دن اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، آپ نے اپنی زوجہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ، اور جب لایا گیا تو آپ نے ان کو کچھ کہا۔ عربی مکالمہ ہے کہ بیٹا باپ کا رازداں ہوتا ہے۔ اب راز کیا تھا یہ یا تو امام حسن علیہ السلام جانتے تھے یا پھر قاسم بن حسن جانتے تھے۔ آپ نے ایک تعویذ اپنے بیٹے کے دائیں بازو پہ باندھ دیا اور ایک نصیحت کی کہ بیٹا جب مصیبت سر سے گزرنے لگے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب اسی واقعہ کو میں آگے چلتے ہوئے کہ اتنی محبت آپ کرتے تھے حضرت حسن بن قاسم سے امام حسین علیہ السلام کہ کبھی بھی مارکیٹ میں جاتے یا کبھی کوئی اچھا پھل گھر لے کے آتے تو سب سے پہلے اپنی اولاد سے پہلے اپنے بھائی کی بیٹے قاسم کو دیتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قاسم کی صورت میرے حسن سے ملتی ہے اور حسن کی صورت میرے مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے، لکھنے والا احادیث میں لکھتا ہے کہ اگر حسین اور حسن کو آپس میں ملا کے دکھایا جاتا تو پورے خلق اور خلق میں حضور کی صورت بن جاتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے، یہ گھر کا وہ جو نورانی گھر ہے، اس گھر کا نوری چہرہ اور چشم و چراغ امام قاسم بن حسن جب آپ کربلا کے ریگزار میں ہیں، آپ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان کہ مجھے آپ پر سے قربان ہونا ہے۔ وہاں پہ علی اکبر کو آپ قربان کر چکے ہیں۔ آخری شہادت آپ سے پہلے قاسم بن حسن کی ہے۔ آپ علی اکبر جیسے نوجوان کے جس کی صورت مصطفیٰ کی صورت ہے، جس کا کردار مصطفیٰ کا کردار ہے، جس کی آواز میرے مصطفیٰ کی آواز ہے، جب اذان گونجتی ہے مدینے کی گلیوں بازار میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا لحن کہیں تلاوت کر رہا ہے۔ جب کبھی کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اور جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو دل میں تشنگی پیدا ہوتی ہے کہ دیدار مصطفیٰ کروں، دیدار مصطفیٰ کروں، دیکھوں تو صحیح کہ جس پہ ایمان لے کے آیا ہوں وہ رب کا محبوب کتنا حسین ہے۔ تو جب دیدار کی طلب ہوتی تو لوگ انہیں جو کافر سے مسلمان ہوتے ان مسلمانوں کو علی اکبر کا دیدار کروا دیتے۔ آپ نے علی اکبر کو اسی طرح دولہا بنا کے رخصت کیا، آپ کی والدہ نے آپ کو رخصت کیا، آپ کی پھپھو نے آپ کو رخصت کیا، اور علی اکبر جب جانے لگے تو حضرت امام حسین نے ایک بڑے تاریخی جملے کہے۔ اب یہاں رک کر ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو 63 برس عمر مبارک ہے،
اور جب آپ امام حسین کی عمر مبارک دیکھیں تو 56 برس لکھتے ہیں، کچھ 58 لکھتے ہیں، جتنی بھی عمر مبارک تھی آپ جوانی کی دہلیز پہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی اکبر حضور کی جوانی تھے، یعنی وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شبیہ تھی وہ جوانی کی تھی۔ آپ جب کربلا کے ریگزار میں شہید ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے بابا جان کو آواز دی ہے کہ مجھے سنبھالے میرے بابا جان، تو جب آپ وہاں گئے اپنے جواں سالہ بیٹے کو دیکھا، خون جو ہے وہ آپ کے سر سے بہہ رہا ہے، آپ کے سینہ میں نیزہ پوست ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے تیری کوئی آخری خواہش؟ آپ نے کہا سغرا کو چھوڑ کے آیا تھا، کہا تھا جلد مدینہ لوٹ آؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ سغرا کا دیدار کر لوں۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں اوپر اٹھایا اور وہیں سے سغرا کا دیدار کر دیا۔ مگر ناظرین میں یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ سغرا کا جب دیدار کروایا گیا تو اس وقت سغرا گلیوں میں دہائی دے رہی تھی کہ میرا علی اصغر نہیں آیا، میرا علی اکبر نہیں آیا، میرے اونو محمد نہیں آئے، میرا علی اکبر نہیں، علی اصغر نہیں، میرا قاسم بن حسن نہیں، میرے بابا نہیں آئے۔ یہ وہ داستان ہے ناظرین جہاں پہ جرت اور شجاعت اور بہادری، استقامت، صبر کی تاریخ ملتی ہے، وہاں پہ دکھ و الام اور غموں کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہم ایک طرف حسین کے صبر کا پہلو بھی دیکھتے ہیں، مقام رضا بھی دیکھتے ہیں، جرت بھی دیکھتے ہیں، استقامت بھی دیکھتے ہیں، مگر امام حسین ایک باپ بھی تھے۔ جب آپ کی روح پرواز کر گئی، جب آپ پہنچے جہاں پہ آپ کی لاش کو گرایا گیا، جہاں آپ نے شہادت نوش فرمائی، تو جب پہنچے آپ کے سر کا اور داڑھی کا کوئی بال سفید نہ تھا، مگر جب آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا کر خیمے تک، زینب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے، تو اس وقت آپ کے سر اور داڑھی ساری سفید ہو چکی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے جواں سالہ بھتیجے کی لاش کو دیکھا تو وہ جرت کا وہ نشان بنی رہی، استقامت کا وہ نشان بنی رہی، اور آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرمائے۔ ناظرین، 18 سال کا علی اکبر قلیل قربانی ہے؟ 2 منٹ کے لیے آپ سب بھی مائیں ہیں، آپ سب بھی پھپھو ہیں، جواں سالہ علی اکبر قلیل قربانی ہے۔ ارے لوگوں، ساری دنیا فنا ہو جائے تو علی اکبر کی شہادت کبھی بھی قلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ شہادت ہے جو ہمیں درس دیتی ہے دین کا۔ حضرت قاسم پہ گھڑیاں آتی ہیں، وقت آتا ہے، تو بچپن میں جو بابا نے یہ نصیحت کی تھی نا، مشکل گھڑی آ جائے بیٹا تو اس تعویذ کو کھول دینا، اس وقت میں چند ایک جملے سیدہ زینب کے جو بڑے تاریخ ساز ہیں ناظرین آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ علی اکبر، علی اصغر، قاسم بن حسن سب چلے گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ 2 منٹ کے لیے تصور میں لے کے آئے کہ لاشوں کے ڈھیر میں سیدہ زینب نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بھائی کا دیدار کرتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنے بھائی کا دیدار کرتی ہیں، اور پھر آپ بار بار دیکھتی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں زینب یہ کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں یہ سوچ کے پڑھتی ہوں نماز کہ کہیں میں نماز میں ہوں اور وہ کہیں ظالم، وہ اشقیہ فوج، وہ لعین، وہ ابن زیاد، وہ عمر بن سعد، وہ شمر کہیں آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ اس لیے بار بار یہ آپ کی بہن زینب آپ کو دیکھتی ہے، وہاں جو تاریخ ساز جملے آپ نے کہے، آپ نے کہا کہ اے حسین اب ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، میں نے نانا جان سے سن رکھا ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو صدقہ دے دیا کرو، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، مصیبت کو ٹالتا ہے۔ حسین اب بڑی مصیبت آ گئی، اب تو عباس بھی نہ رہا، تو آپ نے کہا کہ پھر ایسا کر کے اونو محمد کو لے اور ان کا صدقہ کر دے۔ جب ناظرین یہ جملے کوئی چھوٹے جملے نہیں، اپنی اولاد کو اپنے بھائی سے قربان کرنا اور جرت و بہادری اور استقامت سے اور ہر لمحہ اللہ کی ہر امتحان پہ شکر ادا کرنا،
حضرت قاسم کو رخصت کرتی ہیں، فروا کے پاس جاتی ہیں، کہتے ہیں اجازت نہیں مل رہی، اور جب اجازت نہیں ملی تو آپ نے اس تعویذ کو کھولا جس میں امام حسن علیہ السلام نے لکھا تھا کہ میرے حسین سے اپنی جان کو قربان کر دینا، اور حسین پہ مصیبت آئے تو اس کی ڈال بند دینا۔ آپ نے یہ تعویذ دکھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے رخصت لی، اور کربلا کے ریگزار میں جا کے پہلوان ارزق کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب گھڑیاں وہ تھی کہ شب عاشوراء شروع ہونے والی تھی، اب امام حسین کا امتحان شروع ہونے والا تھا، اور میں سلام پیش کرتی ہوں اونو محمد حضرت قاسم بن حسن اور علی اکبر کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ان سب کے صدقے سے ہماری شفاعت جو ہے اسے فرمائے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،